میں نے بھی فوج کی تنقید کی ہوئی ہے ماضی کے اندر، میں نے بھی کی ہے. کوئی بھی ادارہ ہے، عدلیہ ہے، وہ بھی غلطیاں کرتی ہے، فوج بھی غلطیاں کرتی ہے، ہم پولیٹیشنز غلطیاں کرتے ہیں. لیکن یہ تو نہیں مقصد کہ آپ اپنی فوج کو برا بھلا کہنا شروع ہو جائے اور فوج کے پیچھے پڑ جائیں. اور فوج کے پیچھے اس لیے پڑے ہیں کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح فوج گورنمنٹ کو گرا دے، یا اپنے آپ کو ڈیموکریٹس کہتے ہیں اور ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو گرا دیں. تو اس لیے جو انہوں نے تنقید کی، اور باہر جو پوری ہمیں پتا ہے کہ ہندوستان کی لابی پوری طرح کوشش میں ہے کہ پاکستانی فوج کو برا بھلا کہے، اس کے پیچھے پڑے. ابھی جو افغانستان میں ہو رہا ہے پورا زور لگایا ہوا ہے کہ جی یہ طالبان صرف جیتے ہیں پاکستان کی فوج کی وجہ سے، اور پوری کیمپین چلی ہوئی ہے ہماری فوج کو ڈسکریڈٹ، اور اب سے نہیں دیر سے چل رہی ہے. اور یہاں بیٹھے ہوئے لوگ پورا انہوں نے محاذ بنایا ہوا ہے فوج کے خلاف. اور میں یہ آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے میں نے ویلیو کیا اپنی فوج کو جب وہ پلوامہ ہوا، کہ ہمیں ایک کانفیڈنس تھا، اس لیے ہم دلیری سے ان کو کہہ سکتے تھے نریندر مودی کو کہ اگر تم نے کچھ کیا تو ہم تمہیں واپس جواب دیں گے. اگر ہماری فوج اگر نہ ہوتا یہ تو خود سوچ لے کہ میں نے پتہ نہیں کیا مشکل وقت گزرنا تھا. اچھا، اس کے بعد کرونا ہو گیا. اب کرونا کے اندر آپ لوگوں کو پوری طرح اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنا ہمارے لیے مشکل وقت تھا. ایک منٹ بس، اب آپ نے مجھے انٹرپٹ نہیں کرنا، اوکے؟ ساتھ والوں نے پکڑ کے اس کو باہر نکال دینا اگر کیا. اچھا سنیں ذرا، دیکھیں مشکل کیا تھا. ہم دیکھ رہے تھے باہر، وہاں جناب اسپین کے اندر، اٹلی کے اندر، انگلینڈ کے اندر وہ ان کے ہاسپٹل بھرے ہوئے ہیں، لوگ سڑکوں پہ ہیں. ان کے یعنی جو ملک جن کے پاس ہمارے سے 30 40 گنا بڑا جی ڈی پی تھا، دولت تھی، وہاں ہم حالات دیکھ رہے تھے اور وہ ساروں نے لاک ڈاؤن کیا ہوا تھا. پھر ادھر سے دیکھا جی نریندر مودی نے بھی لاک ڈاؤن کر دیا، تو ساروں نے ہمیں پریشر ڈالا کہ آپ بھی لاک ڈاؤن کریں. اور وہ بہت مشکل وقت تھا. ہاں لاک ڈاؤن تو کرنا چاہیے کہ اگر آپ کی یہ بیماری پھیل رہی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ لاک ڈاؤن سے وہ رک جاتی ہے، وہ کم ہو جاتی ہے، پھیلتی کم ہے. لیکن ساتھ کہ ہمارے وہ لوگ جو دیہڑی دار تھے، جو غریب لوگ تھے، جو دن کو پیسہ بنا کے بچوں کو کھلاتے تھے، تو ان کو کیا بننا تھا. اور بڑی ہماری اپوزیشن کے ممبرز نے تنقید کی، اور لوگ میری اپنی پارٹی میں بھی کئی لوگ گھبرا گئے کہ ایک دم یہ ہو رہا ہے، اور اگر اور پھیل گیا ہمارے ہاسپٹل سے پریشر پڑ گیا. لیکن میرا یہ ایمان ہے، ہم نے فیصلہ کیا اور بڑا مشکل فیصلہ کیا کہ ہم جو بھی ہو جائے ہم یہ پوری طرح لاک ڈاؤن نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے غریب بھوکے مر جائیں گے. اور اس کی وجہ سے میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ نے اس کی برکت آئی ہمارے اوپر، اس نے بچا لیا ہمیں. ہم نے اپنے اور پھر یہ سنیں، ورلڈ اکنامک فورم نے پاکستان کی مثال دی کہ وہ ملک ہے جس نے اپنی بہترین طور پہ اپنی اکانومی بچائی. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے پاکستان کی مثال دی کہ کرونا سے انہوں نے سب سے بہتر طریقے سے اس کو انہوں نے ہینڈل کیا. اور پھر اکانومسٹ نے کہا کہ پاکستان وہ دنیا میں 3 ملکوں میں سے ہے جس نے اپنی اکانومی بھی اور کرونا کو بھی ہینڈل کیا. ادھر میں پھر اپنی ٹیم کو، کیونکہ اگر ہم غلط فیصلہ کر لیتے، میں آج آپ کو بتاؤں، یہاں لوگوں نے بھوکے مرنا تھا جو آج ہندوستان میں ہو رہا ہے. اگر ہندوستان کے اندر جس طرح کی غربت آئی ہے، جس طرح کو انہوں نے لاک ڈاؤن لگایا، اور جس طرح مجھے پارلیمنٹ میں اپوزیشن والے کہہ رہے تھے، مثالیں دے رہے تھے ہندوستان کی، تو آج ہمارے ملک کے اندر جس طرح کی غربت تھی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. کیونکہ ساری دنیا کے اندر کرونا کے اندر غریب پس گیا. لاک ڈاؤن سب سے زیادہ تباہی مچاتا ہے غریب کو. تو اس میں اپنی جو ٹیم تھی میری،
NCOC کی اسد عمر اور ڈاکٹر فیصل، میں خاص طور پہ آپ کو خراج تحسین آج پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بڑے ہمارے اچھے فیصلے ہوئے اور اللہ نے ہمیں وہاں سے نکالا۔ اچھا، میں ذرا آپ کو صرف 3 سال کی ہم نے اپنی پرفارمنس بتانی تھی، تو میں ذرا صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم جب آئے تھے تو تقریباً $20 ارب کا خسارہ تھا۔ آج وہ خسارہ 3 سال کے بعد $20 ارب سے $1.8 ارب پہ رہ گیا۔ ہمارے فورن کرنسی ریزروز جب ہم آئے تھے تو پورے ملا کے $16.4 ارب تھا، اور آج ماشاءاللہ ہمارے $27 ارب پہ ریزرو چلے گئے ہیں۔ ہمارے جو ٹیکس کلیکشن تھی، یعنی کہ دیکھیں جب ایک گھر میں مثلاً ایک گھر جب مقروض ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو اپنے خرچے کم کرنے پڑتے ہیں اور اپنی آمدنی بڑھانی پڑتی ہے، اور کوئی طریقہ جب سے اللہ نے دنیا ایجاد کی ہے اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے اس میں سے نکلنے کا۔ تو جب آپ خرچے کم کرتے ہیں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایک گھر دیکھ لینا، گھر میں آپ خرچے کم کریں گے تو لوگ اپنا کھانا پینا کم کریں گے، مرغی سے دال روٹی پہ آ جائیں گے، اور بچوں کو اچھے سے اسکول سے نکال کے دوسرے اسکول میں ڈال دیں گے، کیونکہ آپ کو مشکل وقت سے تو گزرنا پڑتا ہے۔ ہر گھر کو جب یہ ایک گھر مقروض ہو جاتا ہے اس کو یہ کرنا پڑتا ہے، تو تب گھر والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو وہ بڑی تکلیف سے ہمارے لوگ گزرے، اور میں یہ بھی اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ بڑی ماشاءاللہ ہماری ایک دلیر قوم ہے، ہم اس سے بڑے صبر سے نکلے۔ تو پھر ہماری جو کلیکشن تھی، ٹیکس کلیکشن، ہماری ٹیکس کلیکشن جب ہم آئے تھے تو 3,800 ارب تھی۔ 3,800 ارب روپیہ ہماری ٹوٹل ٹیکس کلیکشن تھی۔ آج وہ پہنچ گئی ہے 4,700 ارب پہ ہماری ٹیکس کلیکشن۔ اور یہ جو سارے میں آپ کو فگرز دے رہا ہوں یہ اسحاق ڈار کے نہیں ہیں، یہ اصل ہیں۔ اس کے بعد ہماری جو ریمیٹنسز ہیں جو باہر سے، اور ہمیشہ یہ یاد رکھے آپ کا اس ملک کا سب سے بڑا اثاثہ بیرون ملک پاکستانی ہے، یہ سب سے بڑا ہمارا اثاثہ ہے۔ انہوں نے ہمیں اس وقت، ہمیں اس قوم کو ان کا خاص شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے ہمیں بڑے مشکل وقت سے نکالا۔ ہماری ریمیٹنسز تھی جب ہم آئے، جو اوورسیز پاکستانی جو پیسہ بھیجتے تھے۔ حکومت پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن سے مالی معاونت کا حامل ادارہ دی علی گڑھ ہائی اسکول، ضلع بھر میں پہلی 3 پوزیشن حاصل کرنے اور ہر سال 100% رزلٹ حاصل کرنے والا واحد ادارہ، فری داخلہ، فری تعلیم، فری کتابیں اور کوالٹی ایجوکیشن۔ ہر کلاس روم میں CCTV کیمروں کے ذریعے نگرانی، موبائل کالز کے ذریعے بچوں کی مکمل رپورٹ، بجلی کی عدم موجودگی میں جنریٹر کی سہولت، بچوں کی اخلاقی اقدار اور خوش خطی پر مکمل توجہ، کوالیفائڈ اور محنتی سٹاف، ہر فلور پر الیکٹرک واٹر کولرز کی سہولت، خوبصورت اور کشادہ بلڈنگ، صاف ستھرا ماحول، کسی قسم کا کوئی فنڈ نہیں لیا جاتا۔ مین کیمپس عقب امان اللہ بیٹری سروس چونیا روڈ الہ آباد، سب کیمپس مولا پور روڈ محلہ خوشی گجر الہ آباد۔ رابطہ نمبر 0300 6541 696۔